اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس ایک خط بھیجا۔ حضرت حارث بن عمیر اسدی یہ خط لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں اردن میں ایک مقام موتا ہے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا اور ان کا قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کا علم ہوا تو آپ کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی صحابہ کا ایک لشکر تیار کرایا جس کی تعداد 3000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور آپ نے اسلام کا پرچم اپنے دست مبارک سے حضرت زید کو عطا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارا سپہ سالار زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب کو لشکر کا سپہ سالار بنانا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم لوگ جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کر دیا۔ یہ لشکر جب وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے مقابلے میں جو فوج آئی تھی اس کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم جس سے آپ سب کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں، اس لیے آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آخرکار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بات پر عمل کیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نہایت جوانمردی سے لڑے اور دشمنوں کو مارتے ہوئے آخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت جوانمردی سے لڑے اور اپنے جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور لڑے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت ثابت ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈے کو اٹھایا اور سب کو للکار کر کہا، اے مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی، سب نے انہیں امیر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا رخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں پلٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی ترتیب بدل دی اور رومیوں کو ایسا لگنے لگا کہ مسلمانوں کی مدد کو اور لوگ آ گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی عظیم جنگوں میں سے ایک ہے جس میں کل 3000 صحابہ کرام کا مقابلہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ بڑی فوج سے ہوا، لیکن ایمانی طاقت اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی اور بہادری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں بھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔